السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان ترقی کرتا چلا گیا تو اس ترقی کے اثرات پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں. مثال کے طور پہ موبائل فون کو دیکھ لیں. موبائل فون کے آنے سے ہمیں فائدہ تو بہت ہوا، لیکن اس موبائل فون نے دوستوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، بچوں کو والدین سے جدا کر دیا. بچے اکثر دیکھیں گھروں میں، اگر کسی گھر میں جائیں تو بچے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا اور ماں باپ بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. تو ان کے درمیان ایک ڈسٹنس پیدا ہو گیا، جس کے اثرات ظاہر 100% نیگیٹو ہوں گے. اور ہمیں فائدہ بھی دیا موبائل نے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. اسی طرح بالکل ڈبل بیڈ، فار ایگزامپل ڈبل بیڈ بظاہر تو بہت فائدہ مند ہے، بڑے شوق سے لوگ خریدتے ہیں شادی سے پہلے کہ بیوی آئے گی اور ڈبل بیڈ ہونا چاہیے، اور جو ہے نا ہم کھلے ڈلے ہو کے سوئیں گے. کھلے ڈلے ہو کے لیکن وہ کھلے ڈلے ہو کے سونا تو ٹھیک ہے، لیکن مزہ تو تب ہے کہ جب لپٹ کے سوئیں. دیکھیں پرانے زمانے میں جو ہے شادی شدہ لوگ اپنی زندگی، ساری زندگی ایک چارپائی پہ گزار دیتے تھے. ان کے پاس ایک چارپائی ہوتی تھی، وہ اس پہ لپٹ کے سو جاتے تھے. اور فزیکل ٹچ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے ریلیشنز کو بڑھانے میں، میاں بیوی کے ریلیشنز کو بڑھانے میں. اور جب ایک دوسرے سے ٹچ ہوتے تھے تو پھر سٹوری تبدیل ہو جاتی تھی، اور جو ہے نا اور اس سٹوری تبدیل ہونے کا پھر بہت فائدہ ہوتا تھا، پیار بڑھتا تھا. لیکن اس ڈبل بیڈ کے آنے کی وجہ سے اتنا چوڑا ہوتا ہے کہ خاوند تھکا ہرا آتا ہے اور جو ہے نا آ کے کنارے پہ سو جاتا ہے، اور بیوی دوسرے کنارے پہ سو جاتی ہے. وہ بھی تھکی آ رہی ہوتی ہے، گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہوتی ہے، اور ان کو موقع نہیں ملتا ایک دوسرے سے لپٹنے کا. اور اگر وانس ان اے بلو مون اگر ان کی خواہش بہت شدید ہو تو چلیں وہ بھی آپس میں مل لیتے ہیں، اور اپنا جو کہ بہت اچھا ہے. میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، اور ظاہر ان کا ملنا ان کے پیار کو بڑھاتا ہے. لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا اکثر، اور ناراضگی کی صورت میں تو ڈبل بیڈ ایک مصیبت بن جاتا ہے. بیوی ایک کنارے پہ سو رہی ہے، اور خامن جو ہے نا دوسرے کنارے پہ سو رہا ہے، اور درمیان میں مزے والی بات یہ کہ درمیان میں 2 تکیے 3 تکیے رکھ دیتے ہیں تاکہ ایک دیوار سی بن جائے. پھر کیا فائدہ آپ کے رشتے کا؟ ایموشنل ریلیشنز میاں بیوی کے رشتے کی جان ہے. یہ ایک بھوک کی طرح ہے، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کے لیے دوڑتا ہے، اور کھانا نہ ملے تو ایک مصیبت ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی بیوی سے پیار کروں، تو وہ پھر جو ہے نا ناراضگی کی صورت میں یہ ڈبل بیڈ جو ہے نا مصیبت بن جاتا ہے، کیونکہ درمیان میں تکیوں کی ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، جس سے میاں بیوی چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہی ایک چارپائی ہوتی تو جتنی بھی ناراضگی ہو لیکن جب وہ ایک چارپائی پہ سوئیں گے تو پھر تو بھائی دھماکہ ہوگا 100%، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو ٹچ کرنا ہے، آٹومیٹکلی ٹچ ہو جائے گا. یعنی وہ نہ بھی کریں تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا، کوئی چارپائی اتنی تنگ ہوتی ہے تو پھر دھماکہ ہوگا. پھر وہ ایک دوسرے پھر ان کے جذبات جو ہے نا پیک پہ آ جائیں گے، اور وہ جو ہے نا پھر تو کیا بات ہے اس لمحے کی. یعنی وہ قدرت نے جو ایک لمحہ دیا ہے انسانوں کو وہ بہت سویٹ ہے. وہ جو مزہ اس میں ملتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں جب وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے ایسا مزہ. تو وہ 100% ہوگا جب وہ تنگ چارپائی پہ سوئیں گے. دیکھیں پرانے زمانے میں لوگ تنگ چارپائی پہ سوتے تھے، اور جو ہے نا بہت ایک دوسرے سے ان کا پیار
بہت زیادہ پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے. صبح اٹھتے تھے تو ان کے چہرے کھلکھلائے ہوتے تھے جیسے رات کو بہت سٹوریاں چلتی رہی ہیں. ساری رات وہ بس جاگتے رہیں اور پیار کرتے رہیں. ان کے چہرے کھلکھلائے ہوتے تھے اور ہر کام وہ خوش اسلوبی اور مسکرا کے کرتے تھے. لیکن آج کل کے دور میں اس ڈبل بیڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ چہروں پہ وہ رونق نہیں ہوتی، وہ کھلکھلائے ہوئے نہیں ہوتے جیسے پھول کھلکھلاتا ہے، اور مرجھائے ہوتے ہیں. اور جو ہے نا اور بس صبح اٹھتے ہی اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں جیسے کہ روبوٹ کام کر رہا ہو. تو یہ صورتحال جو ہے نا بہت افسوسناک ہے. تو میرے خیال میں لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی آخر ہمارے آباء و اجداد نے بھی تو وقت گزارا ہے، آخر کیا وجہ تھی کہ ان کی میرجز اتنی سکسیسفل ہوتی تھیں اور آج جو ہے نا ڈائیورس ریٹ جو ہے نا وہ اپنا بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے. ڈبل بیڈ بھی ایک وجہ ہے اپنا جو ہے نا میاں بیوی کو علیحدہ کرنے میں. ان کے درمیان جو ہے نا ان کو قریب نہیں آنے دیتا. یہ پتہ نہیں کیا ہے اس میں، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ قریب نہیں آنے دیتا، دونوں کو ایک کنارے پہ کر دیتا ہے. جیسے نہر کے یا دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں اور درمیان میں کوئی پانی چل رہا ہے، درمیان میں ایموشن چل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ملنے نہیں دیتا. تو بھائی ایموشن چلانے ہیں تو بھائی تنگ چارپائی پہ سوئے تاکہ کوئی آپشن ہی نہ بچے دور ہونے کا. تو میرے خیال میں یہ ڈبل بیڈ کا رواج ختم ہونا چاہیے اب، کیونکہ یہ ایک رکاوٹ ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے نا وہی اپنی پرانی اقتدار پہ آ جائیں جو ان کے آباء و اجداد کرتے تھے، اور جو ہے نا جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے اور بڑی اچھی زندگی گزارتے تھے. تو میرے خیال میں یہ ڈبل بیڈ جو ہے نا ایک رکاوٹ ہے. بہت سارے اپنا لوگوں سے مجھے پتہ چلا کہ بھائی شادی تو کر لی لیکن جو ہے نا یہ ڈبل بیڈ جو ہے نا مصیبت بنا ہوا ہے کہ ناراضگی کی صورت میں میری بیوی ایک کنارے پہ سو جاتی ہے اور ایک کنارے پہ میں سو جاتا ہوں، اور اپنا غصے سے نا اپنا درمیان میں تکیے رکھ دیتی ہے کہ میرے قریب نہ آنا. بظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے لڈو ضرور پھول رہے ہوتے ہیں کہ یہ آ کے بندہ مجھے منائے گا. لیکن شوہر بھی ضدی ہوتا ہے. شوہر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں بنانا، تم نے ایسا کیوں کیا، تمہاری بھی زیادتی ہے، میری ہے لیکن تم نے بھی کچھ کم نہیں کیا ہے. تو وہ ایک دوسرے کی انا کی وجہ سے قریب نہیں آ پاتے. اور تکیوں کی دیوار کی وجہ سے، تکیوں کی دیوار بھی ایک وجہ ہے. لیکن جب آپ تنگ چارپائی پہ میاں بیوی سو رہے ہوتے تو پھر تو کوئی آپشن ہی نہیں بچتا نا. پھر تو ان کو قریب وہ تو ایک دوسرے سے لگیں گے ساتھ، ان کے اپنا جو ہے نا جسم ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوں گے، اور ٹچ ہونا تو بس ٹچ ہوتے ہی پھر اپنا کام شروع ہو جاتا ہے. پھر انا کا گراف نیچے چلا جاتا ہے اور ایموشنز غالب آ جاتے ہیں. کیونکہ ایموشن بھائی بندوق لے کے بھی کھڑے ہو جائیں تو جو ہے نا پھر آپ سٹاپ نہیں کر سکتے. بندوق نارمل بھی نہیں، چاہے مشین گن بھی لے کے کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ سٹاپ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ وہ پروسیس شروع ہو جائے تو پھر وہ رک نہیں سکتا. تو مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ ڈبل بیڈ بنوائیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی ہے. لیکن میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے نقصان بھی ہیں. تو مہربانی فرمائیں، کوشش کریں کہ تنگ چارپائی پہ سوئے تاکہ کوئی آپشن ہی نہ بچے اپنا دور ہونے کا. اور جو ناراضگی بھی پھر ٹچ ہونے کی صورت میں 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی، جیسے ہوا میں اپنا پانی بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، ناراضگی بھی ایسے اڑ جاتی ہے. تو بہت افسوس ہوتا ہے جب اللہ کے بنائے ہوئے رشتے جو ہے نا، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، رب کی بنایا ہوا رشتہ ہوتا ہے، جب ان کے درمیان ناراضگی ہو
اور پھر ناراضگی کی صورت وہ ناراضگی بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے، اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ دوسرے سے جدا ہو جائے۔ اللہ کو بہت انہیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں بھائی، جیسے موبائل ہے، ایک دوسرے کو دور کر دیتے ہیں۔ بچوں کو دور کر دیتا ہے موبائل ماں باپ سے، اور اس طرح یہ ڈبل بیڈ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ہے نا، جو چارپائی بھی انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، لیکن وہ صحیح ہے، بہتر ہے۔ تو بانسبت ڈبل بیڈ کے میرا اپنا یہ ذاتی خیال بھی ہے، اور دوسرے لوگوں سے جو فیڈ بیک ملتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈبل بیڈ جو ہے نا ایک رکاوٹ ہے اپنا ناراضگی کی صورت میں، یا ویسے عام حالات میں بھی ایک رکاوٹ ہے، میاں بیوی کو قریب نہیں آنے دیتا، کیونکہ اسپیس اتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے کہ وہ کناروں پہ سو جاتے ہیں، اور ان کے جذبات اپنا تقریباً ڈیڈ ہوتے ہیں۔ وہ چھوڑو، دل کرتا ہے اندر سے، لیکن جو ہے نا کہتے ہیں چھوڑو یار، بس اب اتنی لمبی اسپیس کو کون ادھر جائے، رضائیوں میں لپٹے ہوتے ہیں، چھوڑو یار۔ لیکن قریب ہونے کی صورت میں، ایک چارپائی کی صورت میں، تو پھر چھوڑو یار نہیں ہوتا ہے، پھر تو بولتا ہے آؤ یار۔ تو مہربانی، بہت بہت شکریہ یار، میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور جو ہے نا تاکہ میری بھی ہمت افزائی ہو۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور میں خریدیں یا نہ خریدیں ڈبل بیڈ، آپ کی مرضی، یا تنگ چارپائی پہ سوئیں، دس از اپ ٹو یو۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔